أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورہ انعام ہے اور یہ مکی سورتوں میں. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مجوس کے عقیدے پر رد کیا ہے اور توحید کو ثابت کیا ہے. توحید کا عقیدہ صحیح ہے اور مجوسیوں کے عقیدے کو رد کیا ہے. مجوس کا عقیدہ کیا ہے؟ مجوس کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق دو ہے، ان کے نزدیک دو خدا ہے. ایک خدا خالق خیر ہے اور ایک خدا خالق شر ہے. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا ہے. وہ کہتے ہیں ظلمت کا خالق اور ہے، نور کا خالق اور ہے، خیر کا خالق اور ہے، شر کا خالق اور ہے. اللہ نے اس صورت میں اس پر رد کیا، عقیدہ توحید کو ثابت کیا ہے. پہلے رکوع کے اندر اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ کہ ان کا مشرکین کا جو عقیدہ ہے یہ توحید پر اعتراض ہے. دوسرا قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے اس پر اعتراض. اور تیسرا رسالت پر اعتراض. یہ نہ توحید کو صحیح مانتے ہیں، نہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو جو شرک کا عقیدہ تھا اس پر رد کیا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وجعل الظلمات والنور. اور اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور اجالا بنایا. تو اندھیروں کا خالق بھی اللہ ہے اور اجالے کا خالق بھی اللہ ہے، نور کا خالق بھی اللہ ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر یہ کافر دوسروں کو اللہ کے اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں یہ قرآن کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ. اے ہمارے نبی اگر ہم آپ پر کتاب نازل کرتے، کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیتے، اس کو مس کرتے، تب بھی ایمان نہیں لاتے اور یہ کہتے
ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا ہوا، یہ قرآن کے منکر ہے۔ آسمان سے قرآن کسی کاغذ پر لکھا ہوا آتا تب بھی نہیں مانتے یہ۔ اور تیسری بات، رسالت پر اعتراض یہ کیا انہوں نے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہے تو اللہ نے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا؟ کوئی فرشتہ آتا تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہتے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ اتارتے اور تم دیکھ لیتے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا اور تمہیں مہلت نہیں دی جاتی ان لوگوں کو، ثم لا ينظرون، پھر ان کافروں کو مشرکوں کو مہلت نہیں ملتی۔ منہ مانگا معجزہ اگر اللہ اتار دے اور نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی اگر ہم فرشتے کو بھیجتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر یہ انہوں نے کہا کہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ بشر جو ہماری طرح بشر ہو، کھاتا ہو پیتا ہو، وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول تو ہونا چاہیے کوئی فرشتہ، رسول ہونا چاہیے کوئی فرشتہ۔ اب آج کل بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے لیکن بشر نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ نور ہے، تو نورانی مخلوق تو فرشتے ہیں۔ اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ نہیں آپ رسول نہیں ہیں اس لیے کہ آپ بشر ہیں، بشر تو فرشتہ ہونا چاہیے، رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اسے انسانی شکل میں نازل کرتے، اس لیے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو تمہیں تعلیم دیتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں اب مبتلا ہے۔ تو وہ کہتے جی یہ تو فرشتہ نہیں، یہ تو انسان ہے۔ اللہ نے ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اگلا رکوع نمبر 2 ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تمہارے اندر توحید کا جذبہ ہونا چاہیے۔ توحید کا کیا ہونا چاہیے؟ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اب یہ توحید کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ توحید بھی ہو اور توحید کا جذبہ بھی ہو۔ پہلے رکوع میں بتایا توحید کا عقیدہ صحیح ہے، یہ دوسرا عقیدہ شرک کا غلط ہے۔ اب فرمایا توحید کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو دوسرے رکوع کے آیت نمبر 19 میں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ فرما دیجئے، آپ پوچھئے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دو کہ اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے میں ڈراؤں اللہ کے عذاب سے اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے۔ یہ اس آیت میں بتایا اگر مسلمان اپنے اندر جذبہ توحید پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں۔ قرآن ہمیں پڑھنا بھی آتا ہو، قرآن سمجھنا بھی آئے، قرآن ہمارے دل میں بھی ہو، قرآن پر عمل بھی کرے، ہمارے بچے بھی قرآن سمجھے، ہمارا معاشرہ بھی قرآنی معاشرہ ہو۔ جب قرآن ہمارے اندر رچ بس جائے گا تو توحید کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ آج ہماری تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام مسلمانوں کو ہمیں قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، اور قرآن کوئی بیان بھی نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا نہیں، اچھے اچھے علماء ہے بیان کرتے ہیں، عمومی فضا دیکھو، قصے کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ضعیف باتیں سنا رہے ہیں۔ قرآن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے توحید مضبوط ہوتا ہے، جذبہ توحید پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تیسرا رکوع ہے مسئلہ توحید کے بعد اب دوسرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا. جب توحید مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ کے احکام کو ماننا. تو یہ اللہ کے احکام کو اس لیے نہیں مانتے کہ عقیدہ توحید میں کمزور ہے. اب اس لیے یہ بیان کر رہے اگلے اس رکوع کے اندر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو جو قرآن کو نہیں مانتا اور قرآن اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے یہ بڑا ظالم ہے. یہ شخص احکام الہی کو نہیں مان سکتا. اور اللہ نے پھر قیامت کے دن فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوگا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ مشرکوں سے پوچھے گا تمہارے وہ شریک کہاں گئے جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اور تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ خدا ہے. رکوع نمبر 4 یہ جو توحید کو جنہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور صرف یہی نہیں پھر کہ رسولوں کی بھی تکذیب کی. مشرک خدا کی آیات کو بھی نہیں مانتا اور مشرک رسول کی تکذیب کرتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، رسول کو جھٹلاتا ہے، اس کی رسالت کا انکار کرتا ہے. اور ان کی اس تکذیب سے رسول کو، اللہ کے رسول کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وَلَقَدْ اللہ تسلی دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع کی آیت نمبر 34 کے اندر وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، ان کو بھی جھٹلایا. اور دعوت کتنی دی انہوں نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جو اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے 950 سال تک. 950 سال تک کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 100 سے کم افراد مسلمان ہوئے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنے نبی کے بعد لوگ ہوتے ہیں ان پر آتی ہے، صحابہ پر، تابعین پر، اتباع تابعین پر. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا ان کو اذیت دی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا اللہ کی مدد آ گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. اللہ فرما رہے یہ مشرکین اللہ کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اس رکوع میں فرمایا رکوع نمبر 4 میں رسول کی رسالت کو بھی جھٹلاتے ہیں. اس لیے فرمایا پھر اللہ کے رسولوں پر تکلیف آتی ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے جو دین کے کام کرتے ہیں اس کام پر بڑی تکلیفیں آتی ہیں، برداشت کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اچھا اگلا رکوع ہے ابھی رکوع نمبر 5 ہے. یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے. تذکیر بھی ایام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر عذاب بھیجا ہے ان کا ذکر کر کے سمجھا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اور آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 42 ہے. اس آیت نمبر 42 سے پہلے آیت نمبر 39 کو ہم پڑھتے ہیں اور اس آیت نمبر 39 میں جو گزشتہ رکوع نمبر 4 کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کو مت چھوڑو، اس لیے کہ جو قرآن کو چھوڑتا ہے تو 3 سزائیں ملتی ہیں. کتنی سزائیں ملتی ہیں؟ 3. اور 3 حجابات اللہ ان کے سامنے ڈال دیتا ہے، 3 پردے آ جاتے ہیں.
وہ قوم تین پردوں کے، اللہ ان کے سامنے تین پردے ڈال دیتا ہے. ایک کو حجاب طبع کہتے ہیں، ایک کو حجاب رسم کہتے ہیں، ایک کو حجاب سوء معرفت کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے. یہ تین قسم کے حجاب آ جاتے ہیں. آسان خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتے. جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، قرآن اس کو پڑھنا نہ آئے، قرآن سمجھ میں نہ آئے، قرآن نہ کبھی اس نے سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، وہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ پہلا عذاب ہوتا ہے اللہ کا. نمبر دو، دوسری چیز حجاب رسم، رسوم زمانہ، زمانے کے رسوم اور رواج ایسے پھیل جاتے ہیں کہ قرآن سے اس کو روک دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. وہ زمانے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے، رسم کی وجہ سے، رواج کی وجہ سے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے سویم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سویم. سویم کا معنی یہ تیسرے دن لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اور تیسرے دن میں اس کو فکس کر دیا ہے. دوسرے دن بھی نہیں کرتے، چوتھے دن بھی نہیں کرتے نا. ہم کہتے ہیں قرآن جب چاہو پڑھو. قرآن خوانی کے لیے دن فکس نہیں کرے. نفل اب اللہ کے رسول نے نہیں فکس کیا، آپ بھی نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرق ہے سنت اور بدعت. فکس نہیں کریں. اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا رواج ہے، ہم رواج سے مجبور ہو کے کرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پہلے اللہ فرماتے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اب ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اور دوسرا رشتہ دار اور زمانہ کے رسوم اور رواج قرآن پر نہیں عمل کرنے دیتے. کہتے کیسے عمل کریں ہم اس پہ؟ آپ کی بات ٹھیک ہے مولوی صاحب، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے. اور تیسری چیز، اور وہ یہ ہے کہ ان کو راستہ نہیں معلوم ہوتا، گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. قرآن کو چھوڑ دیا، اب ان کو کیا پتہ ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مثال میں نے دی نا ابھی جنازے والی، ایک مثال اور سن لو. کتنے مسلمان ہیں ان کو بیسک مسائل نہیں معلوم، اس لیے کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کسی عورت کا شوہر مر جائے تو کتنے دن عدت گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن. یہ آپ نے پڑھا نا سورہ بقرہ میں. اب جو خاتون جس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم، قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن سمجھا نہیں ہے، سورہ بقرہ میں یہ مسئلہ ہے، وہ عدت نہیں گزارتی. یہ مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہی نہیں معلوم. تو قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ 3 حجابات اللہ پاک اس قوم کے اوپر 3 حجابات ڈال دیتے ہیں، 3 پردے ڈال دیتے ہیں. پہلا پردہ یہ ہے اس کی طبیعت قرآن کو نہیں مانتی. دوسرا پردہ یہ رسم و رواج کی وجہ سے قرآن پہ عمل نہیں کرتا. اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں ہے کیا، گمراہ ہو جاتا ہے. اب اللہ پاک دیکھو قرآن میں کیسے سمجھا رہے ہیں. یہ تو شاہ ولی اللہ کی بات کا میں نے خلاصہ بیان کیا. شاہ ولی اللہ کی بات کو سمجھنا بھی مشکل ہے، سمجھانا بھی مشکل ہے. میں نے آسانی میں آپ کو سمجھایا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں. یعنی 3 پردے اللہ نے ڈال دیے ہیں. وہ ایسے ہیں جیسے کہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے. من یشاء اللہ یضللہ، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے. ومن یشاء یجعل علی صراط مستقیم، جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے. تو قرآن کو چھوڑنے سے یہ 3 سزائیں ملتی ہیں، یہ 3 پردے اللہ اس قوم پہ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 6 ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص آیت نازل کی فقیروں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں، ضعیفوں کے بارے میں. جس کا عقیدہ توحید والا ہے، چاہے وہ فقیر ہو، غریب ہو، ضعیف ہو، وہ اس کے مستحق ہے کہ آپ یعنی اللہ کے رسول ان کے ساتھ بیٹھے. وہ آپ کے صحبت کے مستحق ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو اپنی مجلس سے الگ مت کیجیے. مطلب کیا ہے؟ جو توحید پرست ہے، اگرچہ کمزور ہے، معاشرے کے اندر غریب لوگ ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی مجلس اور معیت کے مستحق ہے. اس کے مقابلے میں جو سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں جو توحید کو نہیں مانتے ہیں، وہ آپ کی جناب کیا ہے، اس مجلس کو ختم نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے مشرکین کے سرداروں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات ماننے کو نہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں قرآن سنائیں، ٹھیک ہے ہم سن لیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کی مجلس میں کیسے آئے؟ آپ کی مجلس میں تو غریب لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ، اور نعوذ باللہ ان کو رذیل کہتے تھے. یہ رذیل اور کمزور لوگ، اب ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ ہم تو سردار ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں غریب کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ آیت نمبر 52 ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے ہمارے نبی، جو یہ مسلمان کمزور ضعیف اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے. وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہ آپ کا کوئی حساب ان کے ذمے ہے. اگر تو نے ان کو دور ہٹا دیا، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر، اگر آپ نے ان کو دور ہٹایا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. توحید ایسی چیز ہے غریبوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور شرک ایسی چیز ہے کہ بادشاہ کو بھی گمراہ اور کیا ہے ناکام بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سردار مشرک ہے، آنا چاہے تو اسی مجلس میں بیٹھے، غریبوں والی مجلس میں بیٹھے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اللہ کے نبی ہے اور وہ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. آگے چلے، رکوع نمبر 8 ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد اپنی قدرت کو بیان کیا. قرآن ایسی کتاب ہے جو ہمیں ایک ایک رکوع کے اندر مضمون سمجھا رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. توحید کو سمجھایا، اب اللہ اپنی قدرت کو سمجھا رہا ہے. اللہ کی قدرت ایسی ہے، چاہے تمہارے پاس دنیا کی ساری طاقتیں ہو، تمہارے پاس سارے دنیا کے اسباب ہو، تم بڑے بڑے سردار ہو، لیکن اللہ کے سامنے تم سب مغلوب ہو. اللہ کے سامنے تمہاری کوئی نہیں چلتی ہے. اللہ اکبر، یہ 61 کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں اللہ. رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تم پر نگہبان فرشتوں کو بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. وهم لا يفرطون، کوتاہی نہیں کرتے ہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس کے لیے ہزاروں سیکورٹی اس کے آس پاس ہو، اس کے محل کے ارد گرد پرندہ پر نہیں مار سکتا. اللہ فرماتے میں اتنا بڑا غالب ہوں، جب اس کی موت کا وقت آ جائے میں فرشتہ بھیج دوں تو فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا. اتنا بڑا غلبہ ہے اللہ کا، کون اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. پھر آگے رکوع نمبر 9 ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن جو ترتیب ہم بیان کرتے ہیں اس ترتیب سے سنیں گے تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا. سورت کے شروع میں فرمایا مجوسیوں کا عقیدہ غلط ہے،
وہ کہتے نور کا خدا اور ہے اور ظلمت کا خدا اور ہے. اور کچھ لوگ نور کی آگ کی پرستش کرتے ہیں. کس کی پرستش کرتے ہیں؟ آگ کی، نور کی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سمجھایا کہ کتنا ہی دنیا میں بڑے سے بڑا نور ہو وہ خدا نہیں بن سکتا. یہ واقعہ بیان کیا. آیت نمبر 74 سے آگے آیت نمبر 79 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اپنے والد آزر سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ آپ بتوں کو خدا مانتے ہیں. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہا ہے قرآن نے، لیکن علماء فرماتے مفسرین ان کے والد کا نام تارح تھا. ہمارے یہاں بعض اردو والے مفسرین نے تفسیروں میں تارخ بھی لکھا ہوا ہے اور بعض تفسیروں میں تارح آیا ہے، ان کا نام تھا. لیکن وہ ان کو آزر کیوں کہا؟ اس لیے کہ آزر کے نام سے مشہور تھے اور آزر ایک بت تھا. حضرت ابراہیم کے والد کا ایک بت تھا آزر اور وہ اس بت کی خدمت کرتے تھے، تو اس لیے ان کا نام بھی پڑ گیا آزر. تو قرآن نے بھی آزر کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي جب رات ہوئی حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. هَٰذَا رَبِّي. ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستاروں میں، سورج میں، چاند میں اثرات سمجھتے تھے کہ ان کے اندر پاور ہے، یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ خدائی طاقت ہے ان کے پاس. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی تمہارا ستارہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں ستارہ گردش میں آ گیا. نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، فال نکلواتے ہیں. یہ سب اسلام میں حرام ہے. ستاروں کو خدا نے بنایا ہے، آسمان کی زینت ہے. ستاروں کو خدا نے بنایا ہے، رات کو اس سے راستے معلوم ہوتے ہیں. سمندر میں جہاز، جنگلوں میں مسافر راستہ معلوم کرتے ہیں. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. لیکن ستاروں کے آگے پیچھے ہونے سے انسانوں کی تقدیریں بدلتی ہے، یہ نہیں ہے. تو وہ نور وہ سمجھتے تھے ستاروں کے اندر اثرات ہے. اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، ہاذا ربی یہ میرا رب ہے. معنی یہ سمجھانے کے لیے کہا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ معنی ہے اس کا، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین. جب وہ غائب ہو گیا ستارہ، کہا میں جو غائب ہو اس کو پسند نہیں کرتا. یہ کیسا رب ہے جو کبھی نظر آئے کبھی غائب ہو جائے؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. مطلب یہی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. اگر اللہ ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. یہ تو بہت بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب سورج غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جو تم شرک بناتے، شریک بناتے ہو، میں ان تمام شریکوں سے بری ہوں. نہ سورج اللہ کے شریک ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ چھوٹا نور ہے، نہ بڑا نور ہے. ایک اللہ ہی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اللہ حضرت ابراہیم تمام غیروں کی نفی کر کے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اور سب سے یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، میں اپنا منہ اس ذات کی طرف میں نے متوجہ کیا. انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا، للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی طرف. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. میں نے سارے بتوں کو، خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں مانتا،
میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ اعلان توحید ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات نے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جس آدمی کو نماز میں وسوسوں کی بیماری ہو، شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے نماز کے اندر، کبھی کہتا ہے میں نے دوسرا پہلے قاعدے میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، بھول جاتا ہے، یہ شیطان ایک خاص شیطان ہے جو وسوسے میں ڈالتا ہے نماز کے اندر۔ تو ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح وسوسہ نماز میں آئے تو یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 17 نماز سے پہلے پڑھ لو، انشاءاللہ وسوسہ نہیں آئے گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے اور ان کی بات ہے کہ سب سے یکسو ہو کر میں اپنا منہ اس ذات کی طرف میں نے متوجہ کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس آیت کی پڑھنے سے وہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ آگے چلیں، رکوع نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توحید کا جو مسئلہ ہے یا توحید کا جو مسلک ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک نہیں، تمام انبیاء کا مسلک ہے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی تفصیلی ان کی ایک فہرست ذکر کی ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 87 تک۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے مقابلے میں ہم نے یہ دلیل ان کو دی تھی۔ اور آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، دو بیٹے۔ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، نوح کو ہدایت دی پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان کی اولاد میں سے یہ انبیاء ہیں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور یہ بھی ان کی اولاد ہے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ بھی ان کی اولاد ہے پیغمبر۔ وکلا فضلنا علی العالمین، ہم نے سب کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ یہ تمام انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا اور یہ کہا کہ یہ حضرت نوح کی ذریت ہے، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت ہے۔ ابراہیم یہ ابو الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے انبیاء آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے، اس لیے کہ آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب۔ یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور آگے بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں آئے، اور یہاں اللہ فرما رہے یہ سب ان کی اولاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی یا حضرت ابراہیم۔ اور یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا وہ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ بھی ان کی اولاد ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے تو والد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی تو ماں ہے۔ تو ماں سے کیسے نسل چلی؟ یہ سوال حجاج بن یوسف نے کیا تھا اپنے زمانے کے ایک عالم سے، یحییٰ بن یعمر ان کا نام تھا۔ حجاج خود بھی بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے یحییٰ بن یعمر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے تو نہیں چلتی۔ تو یحییٰ بن یعمر نے یہ آیت پڑھی۔ اس آیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ حضرت نوح کی اولاد ہے۔
اس لیے کہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو بھی ان کی اولاد میں شامل کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ جس طرح باپ سے نسل چلتی ہے ماں سے بھی چلتی ہے، اس لیے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی نسل وہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی اولاد ہے۔ یحییٰ بن یامر نے کہا جب قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ جن کے والد ہی نہیں ہے ماں کے واسطے سے نوح کی اولاد میں ہے، ابراہیم کی اولاد میں ہے، تو حضرت فاطمہ کی نسل حضرت فاطمہ کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ سمجھو بھائی، قرآن ایسی چیز ہے، قرآن سے جواب دیا، قرآن سمجھ میں آ جائے تو پھر ہر بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے چلے، رکوع نمبر 11، رکوع نمبر 11 آیت نمبر 92۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ قرآن توحید کی طرف دعوت دیتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ ان کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ مکے والوں کو اور مکے کے ارد گرد یعنی ساری دنیا والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو مکے کے ارد گرد یعنی ساری دنیا والوں کو آپ ڈرائے قرآن کے ذریعے۔ معلوم ہوا قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے یہ پچھلے درس میں کل یا اس سے پہلے بیان کیا تھا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر آپ کی رب کی طرف سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کریں۔ اصل تبلیغ قرآن کی ہے، اصل تبلیغ قرآن کی ہے، اور قرآن کی تبلیغ توحید کی تبلیغ ہے۔ ہاں، اور یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، جماعت میں جاتے ہیں یا ہمارے بھائی آئے ہوئے جماعت کے اندر، بھائی ہم لوگ تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ یاد دہانی کراتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، بھائی نماز پڑھ لو، مسجد میں آ جاؤ، ہاں روزہ رکھ لو، دین پر عمل کرو۔ جب مسلمان اس قابل ہو جائے کہ بھئی خود تو دین پر عمل کرے، تو پھر جا کر کسی اور کو تو آپ دین کی، توحید کی، قرآن کی تعلیم دیں گے نا۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، آمین کہو۔ آگے پھر اگلے رکوع کے اندر خدا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے کرشمے بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ تو یہ تفصیل سے اس رکوع کے اندر اللہ نے بیان کی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ نباتات کی فنا اور بقا اللہ کے قبضے میں ہے، جو ذوی الارواح ہے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، زمانے کے انقلابات بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تو اللہ نے خلق کو بھی بیان کیا اور تدبیر کو بھی بیان کیا۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے تدبیر۔ خلق کیا ہے؟ اللہ کسی چیز کو پیدا کرے، جیسے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ اور ایک ہے تدبیر، اور وہ تدبیر کیا ہے کہ اللہ بہتر راستے پر انسان کو چلاتا ہے۔ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ تدبیر ہے۔ تو خلق بھی اللہ کا ہے اور تدبیر بھی اللہ کی ہے۔ اب کچھ چیزیں اللہ نے آسمانی بیان کی، کچھ چیزیں زمینی بیان کی۔ چلے پہلے زمینی چیزیں بیان کی۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کا خلق کیسا ہے، اللہ کا نظام کیسا ہے، تدبیر کیسی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ زمیندار وہ تو زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، دانہ ڈال دیتا ہے، لیکن اس دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک پودا نکالتا ہے، اور وہ پودا بڑا ہو کر ایک ثمر آور درخت بن جاتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، انڈا مردہ ہے اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مرغی زندہ ہے اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے۔
اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے، پھر بھی تم خدا کو نہیں مانتے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے دیکھا ایک محل ہے، سفید محل، اس میں نہ باہر جانے کو راستہ ہے نہ اندر جانے کو راستہ، پورا محل بند ہے، کمیونیکیشن اندر والوں کی باہر سے نہیں، باہر والوں کی اندر والوں سے نہیں۔ پھر اس محل کا ایک دیوار اس کی ٹوٹتی ہے اور اس میں سے ایک مخلوق نکلتی ہے، اس مخلوق کو معلوم ہے کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے۔ کہا یہ کیا مطلب؟ کہا انڈا ایک سفید قلعہ ہے، اس انڈے کے اندر چوزا ہے، چوزے نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، جیسے ہی انڈا ٹوٹتا ہے چوزا باہر نکلتا ہے، چوزے کو معلوم ہے مرغی میری ماں ہے، اس کے پروں کے نیچے میں جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، اور چیل میری دشمن ہے۔ چوزے کو یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ بند انڈے کے اندر۔ یہ سائنسدانوں سے بھی پوچھو، آکسفورڈ کے سائنسدانوں سے پوچھو، اس بند انڈے کے اندر چوزے کو کس نے ایجوکیشن دی ہے کہ تمہاری ماں کے پروں میں تمہاری حفاظت ہے اور چیل تمہاری دشمن ہے؟ اللہ اکبر، خدا کو پھر بھی نہیں مانتے۔ فالق الاصباح، اب اللہ آگے بیان کرتا ہے، فالق الاصباح، صبح کا نکالنے والا بھی خدا ہے۔ صبح کا اجالا کون پیدا کرتا ہے؟ اس گٹھلی کو پاڑ کر درخت بنانے والا خدا، اور صبح رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے سے روشنی نکالنے والا بھی اللہ۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ نے آرام کے لیے رات بنائی۔ اچھا، یہ سارے دنیا کے سمجھداروں کو جمع کرے، جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کو جمع کرو، جتنے محققین ریسرچر ہیں ان کو جمع کرو، ان کو کہو چلو ہم تو انسان ہیں، ہم تو رات کو سو جاتے، شور نہیں کرتے، قانون بن گیا رات کو اتنے بجے ہارن نہیں مارنا، ٹھیک ہے، قانون ہے نا۔ یہاں تو انگلینڈ میں رات کو جہاز بھی نہیں آتا ہے، لندن میں کتنے بجے کے بعد؟ تقریباً 11 بجے کے بعد، تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہم نے قانون بنایا، شور نہیں کریں گے، ہارن نہیں بجائیں گے، رات کو جہاز نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا۔ سارے دنیا کے جانور، سارے دنیا کے پرندے رات کو خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان پرندوں اور جانوروں کو یہ قانون کس نے سکھایا ہے؟ یہ تو آپ کی قانون پہ نہیں چلتے، پرندوں کو تو نہیں، پرندوں کو تو یہ قانون نہیں ہے کہ رات کو اگر ہارن بجایا، شور کیا تو فائن لگے گا۔ اللہ اکبر، کیسی قدرت کی اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اگر قرآن سمجھ میں آ جائے، میرے دوستو، بھائیو، یہ جوان ہمارے بچے، جوان بیٹے ہیں، قرآن کو سمجھو، قرآن کو مت چھوڑو۔ اگلا رکوع نمبر 13، اسباب بصائر، توحید کے دلائل اللہ مزید بیان کر رہے ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اتنی نشانیاں آ گئی۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے دیکھ لیا تو اپنے لیے فائدہ اٹھایا۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا رہا اس نے نقصان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ تمہارے سامنے کھول دیا، اب بھی تم نہیں دیکھتے، تمہارا نقصان ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ اگلا، بس اب ختم کرتے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، آگے مختصر بیان کرتا ہوں۔ دل تو میرا چاہتا ہی ہے اللہ نے یہ جو آیات بیان کی ہے، خاص طور پر اپنی قدرت کی، کھول کر بیان کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کے 2 قسم کے مخالف ہوتے ہیں۔ کتنے مخالف ہوتے ہیں؟ نبی کے 2 قسم کے مخالف ہوتے ہیں۔ آیت، یہ رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر 112۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نبی کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو نبی کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نبی کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کی طبیعت نہیں چاہتی۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنائے ہیں، شیاطین الانس والجن، انسانی اور جنات شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی فریب دینے کے لیے باتیں سکھاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ نبی کی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نبی کی تعلیم پر چلتے ہیں وہ تو کامیاب ہیں، اور جو نبی کی تعلیم پر نہیں چلتے ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگلا رکوع نمبر 15، جب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نبی کی بات مانتے ہیں اور ایک وہ جو نبی کی بات نہیں مانتے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نبی کی تعلیم کو مانتے ہیں وہ زندہ ہے، جو نہیں مانتے وہ مردہ ہے۔ تو اگلے رکوع میں 15 میں سمجھایا، آیت نمبر 122 میں، اومن کان میتن، بلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، ہم نے اسے روشنی دی، یمشی بھی فی الناس، جس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں کے اندر پھرتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اندھیرے سے نہیں نکلتا، وہ اندھیروں سے نہیں نکل سکتا۔ تو جو دین میں ہے، قرآن میں ہے، روشنی میں ہے، اور وہ جو نبی کی تعلیم سے دور ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آگے رکوع نمبر 16، اپنے شرک سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے مخالفین توحید کا مسلک یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے۔ کیا مطلب؟ عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے، شرک کو عقل بھی نہیں مانتی ہے، اور شرک کو نقل کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی دین کے اندر یہ منقول نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر یہ منقول نہیں ہے، شروع سے، روز اول سے، تو نہ عقل میں ہے نہ نقل میں ہے۔ اور آیت نمبر 130، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ قیامت کا منظر ذکر کیا، اللہ پوچھیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تم کو بیان کرتے، قیامت کے دن سے ڈراتے تھے؟ تو اپنے خلاف گواہی دیں گے، قیامت کے دن مشرک اپنے خلاف گواہی دے گا۔ اب آگے بیان کر رہے خلاف عقل، کہ ان کا جو دین ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور ان کا جو دین ہے وہ نقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ آیت نمبر 136 سے 136 سے آگے 139 تک یا کچھ باتیں اللہ نے ذکر کی ہے۔ نمبر 1، مشرکین زمانہ جاہلیت میں وہ کھیتیاں بھی اللہ نے پیدا کی ہے، جانور بھی اللہ نے دیے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کھیتیوں میں اور جانوروں میں کچھ حصہ تو اللہ کا ہے، کچھ حصہ ہمارے بتوں کا ہے۔ بتوں کا جو حصہ تھا تو بت تو نہیں کھاتا، تو جو بتوں کے مجاور تھے ان کو دیتے تھے، جو ان کے اس زمانے کے جن کو وہ اپنا ہیڈ سمجھتے تھے، ان کے جو پیر تھے، یہ سمجھ لو سچے پیروں کو ہم مانتے ہیں بھائی، فراڈیوں کو نہیں مانتے، تو مجاوروں کو دیتے تھے۔ لیکن اگر کبھی بتوں والے حصے میں کچھ کھیت اور جانور، کھیتوں کی پیداوار یا جانور میں کمی ہو جاتی تو اللہ والے حصے سے اس حصے کو پورا کرتے تھے، اس میں سے لے لیتے تھے، اور کبھی اللہ والے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو وہاں سے نہیں لیتے تھے، کہتے تھے اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا یہ دیکھو عقل کے بھی خلاف ہے، مشرک ایسے کام کرتا ہے جو عقل کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 136 میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ آگے پھر دوسرا بیان کیا، کہتے ہیں آیت نمبر 138،
کہتے تھے یہ کچھ جانور ایسے ہیں اور کچھ جناب کھیت ایسے ہیں جن کا استعمال ممنوع ہے، کوئی ان جانوروں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کھیت کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ ممنوع ہے، یہ صرف ہمارے مجاوروں کو ملے گا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور اسی آیت میں وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، ان جانوروں پر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ بتوں کے نام پر ہو گئے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، یہ بتوں کے نام پر ذبح ہوگا۔ یہ سب شرکیات ہے۔ اب کچھ مسلمان اللہ معاف کرے وہ بھی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ فلاں جانور جو ہے فلاں درگاہ کے نام پر ہے، اور اس کا دودھ جو ہے اس کے نام پر ہے، اور یہ فلاں کے نام پر ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس پر سواری نہیں کر سکتا، یہ سب شرکیات ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا 139 میں کہتے تھے یہ جو کچھ جانور ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر بچہ مردہ ہو، بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ان کا عقیدہ عقل کے خلاف ہے، عقل بھی نہیں مانتی اس کو۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو حلال کیا وہی حلال ہے، یہ عقل بھی مانتی ہے اس کو۔ تم نے جانوروں کو بعض کو حرام کر دیا، بعض کو حلال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ ایسا ہے جو عقل کے بھی موافق ہے، نقل بھی اس کی ہے اور عقل میں بھی بات آتی ہو۔ 8 قسم کے جانور ہیں۔ بھیڑ اس میں 2 قسم کے ہو گئے، اور بکری میں بھی 2 قسم کے ہو گئے، نر اور مادہ، تو 4 یہ ہو گئے۔ اسی طرح اونٹ میں بھی 2 قسم کے ہو گئے، نر مادہ، اور گائے میں بھی ہو گئے۔ اللہ فرما رہے قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، آپ پوچھئے دونوں نر حرام ہے یا دونوں مادہ؟ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا وہ بچہ جو دونوں مادہ کے رحم میں ہے۔ اللہ نے تو حلال کر دیا ہے لہذا وہ حرام نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے جو اللہ نے حلال بنایا وہی حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے۔ پھر اگلا رکوع نمبر 18، مسلمانوں کی حرام کردہ اشیاء کی حرمت منقول ہے، اور وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً مُرْدَىٰ أَوْ دَمًا يَأْخُونَ أَوْ مَسْبُوحًا بَهْتًا وَخُونَ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ ناپاک ہے اور ناجائز ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ جانوروں کو اللہ نے فرمایا ہم نے حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کی جانوروں میں سے نہیں ہے، کھانے میں سے نہیں ہے، لیکن وہ بھی حرام ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہے اس رکوع کے اندر۔ 151 152 میں شرک نہ کرو۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اللہ فرما رہے اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل مت کرو، جو مشرکین کرتے تھے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، کسی ناحق کو نفس کو قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں انصاف کرو، بے انصافی مت کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کہو تو بھی عدل والی بات کہو۔ یہ 8 چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد پھر رکوع ہے، رکوع نمبر 20، اور اس رکوع کے اندر اللہ، آخری رکوع ہے، تم قرآن سے منہ موڑتے ہو، اعراض کرتے ہو،
ہم تمہیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت دینا چاہتے ہیں. آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 161 میں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتایا، دیناً قیمم، ایک صحیح دین، ابراہیم کی ملت کا، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ایک طرف کا ہے، اس میں شرک نہیں ہے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اس کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. بات یہاں ختم ہو گئی. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ ان سے فرما رہے ہیں آپ کہو میں پہلا مسلمان ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں پہلا مسلمان ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم ارواح میں جب ساری روحیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ پوچھا تو ساری روحیں، ان کے کوئی جواب نہیں تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی، ان کی روح کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہمارے رب ہیں. سب سے پہلا اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کیا تھا، ان کے بعد پھر روحوں نے کیا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دو میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہیں. اللہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اتباع کرنے والا بنائے، ان کے دین پر رکھے. قرآن سے اللہ ہمیں تعلق نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر.